بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں صدقہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ سفر میں کون کون سے دو صدقے کرنے ضروری ہیں اس متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اسلام میں صدقہ کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ بہت سی آیات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سب سے زیادہ بابرکت اور محبوب لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ لیکن کیا اچھی نیت ہمیشہ کسی عمل کو اچھا یا مفید بنا دیتی ہے؟ کیا خیرات ہمیشہ مسائل غربت، کمی، محدود مواقع حل کرتی ہے؟ اس کے اوپر مختلف ابحاث موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلام میں صدقہ اور خیرات اور سخاوت کے اہم کردار کا ثبوت کم از کم یہ حقیقت ہے کہ یہ خیال قرآن کے متعدد آیات میں ہے جن میں صدقہ و خیرات اور سخاوت کا ذکر اکثر اصلاح کی پابندی اور ذمہ داری کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جماعت صحابہ کرام کو ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے، یعنی ان کے مال جو کہ ناپاک ہوں، پاک کرنے کے لیے صدقہ کی فضیلت کے اوپر زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو پاک کرنے اور برکت دینے کے لیے صدقہ دینے کی ترغیب دیتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ بے شک اسی صدقہ کے ساتھ ان کی جو مال ہیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ صدقہ کسے سمجھا جائے گا اگر یہ سوال کیا جائے؟ ضرورت مند افراد کو وقت پر کوئی مدد فراہم کرنا خیرات ہے، مالی مدد ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار، بھائی آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے گویا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ زمین میں کھوئے ہوئے شخص کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ بری نظر والے آدمی کا تمہیں دیکھنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تمہیں سڑک پر پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جو کچھ آپ کے برتن میں باقی رہ گیا اسے اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا آپ کے لیے صدقہ ہے۔ ناظرین گرامی، صدقہ کی اقسام کے اوپر اگر ہم غور کریں تو بے تحاشا اقسام ملتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی وجہ سے جگہ جگہ صدقہ کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ترمذی شریف۔ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے صدقہ کہلائے گا۔ صدقہ کے لغوی معنی سچائی کے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس لفظ کو نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں کی ضرورت پورا کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صدقے کو علماء اکرام کے نزدیک صلاح اور ہمدردی کے لیے استعمال ہونے کے معنی میں بھی حاصل کیا گیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مفہوم ہے، مطلب ہے بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ان کو دگنا دیا جائے گا، ان کے جو کام ہیں ان پر ان کو اجر ملے گا۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید کی کہ اپنی موت سے پہلے اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بعد میں جب فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو یہ مت کہنا ہمیں صدقہ دینے کی مہلت نہیں دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدقہ خیرات کر دیا کرو جبکہ تم تندرست ہو، فقر سے خوف رکھو، دولت کی امید رکھو، اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہو جبکہ جان گلے میں آ رہی ہو، اور اس وقت یہ کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، یہ مال اب فلاں شخص کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جنت کے پھل کھلائے گا،
جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروب پلائے گا، جو کسی غریب کو کپڑا پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صدقہ کی فضیلت نقل کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اونٹ کے حوض میں پانی بھرتا ہوں، دوسرے اونٹ بھی پانی پینے آ جاتے ہیں، کیا ان دوسرے اونٹوں کو پانی پلانے کا اجر و ثواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ حیوان کے ساتھ حسن سلوک میں اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سخاوت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب ہے۔ سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دیا کرو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے اور 5000 درہم وظیفہ پاتے تھے، لیکن جب بیت المال سے وظیفہ کی رقم ملتی اپنی ساری تنخواہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور اپنی روزی یعنی معاش کے لیے خود محنت کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی صدقہ کی فضیلت و اہمیت۔ اگر ہم یہ غور کریں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ بہترین ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا کہ نفلی صدقات میں افضلیت موقع، محل اور ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ نقدی دینا کھانا دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تنگ دست رشتہ دار کو صدقہ دینا عام فقیر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ رشتہ دار کو دینے میں صلہ رحمی اور صدقہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مدارس دینیہ کے طلبہ اکرام کو دینے سے صدقہ اور ارشاد دین میں مدد ہوتی ہے۔ اس لیے مختلف مواقع پر مختلف صدقوں کی اہمیت اور فضیلت ذکر ہوئی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلا دیا کرو، یعنی کہ نل یا نلکا وغیرہ لگوا دو، کنواں تالاب وغیرہ کھدوا دو جس سے لوگ اور چرند پرند پانی پئیں، فائدہ اٹھائیں، تو یہ افضل ہے۔ گویا کہ باہر سفر میں آپ نے پانی کا انتظام بھی کر لیں تو آپ کے لیے یہ افضل صدقہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک افضل صدقہ ماہ سفر کا آپ کو ہمیں بتا دیا کہ اس ماہ مبارک میں آپ محرم کے بعد سفر کے مہینے میں آپ کنواں لگائیں، پانی کا بندوبست کریں لوگوں کے لیے۔ اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو مزید دوگنا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غریب پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ داروں پر صدقہ میں 2 بھلائیاں ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ گویا کہ ماہ سفر میں آپ اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کی مدد کریں تو یہ بہترین صدقہ ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی برقراری اور دل کی بے نیازی کے ساتھ ہو، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ پہلے صدقہ انہیں دو جن کی کفایت و نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ گویا کہ اپنے قریب عزیز و اقارب کو صدقہ دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ بہت فضیلت والی بات ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، عمل اور وظیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں افضل اور محبوب ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔